تک عراق، شام، اردن، لیبیا، مصر، چیچنیا، بوسنیا، نہ جانے کون کون سے اور کنٹریز، اور پھر آخری میں افغانستان. یہاں تک مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا گیا. مسلمان غالب نہیں آئے. مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے رہے، کچھ نہیں کر سکتے. اب تیسرا دور شروع ہے جو کہ فلسطین سے شروع ہوا، غزہ سے شروع ہوا، اور یہاں مسلمانوں کی بربادیاں ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ بربادی کہہ لو آپ، اس کو قربانی کہہ لو. اب مسلمان قربانیوں کا بکرا بنے گا، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ پھر بنے گا. تیسری مرتبہ کیسے بنے گا؟ شروعات ہوئی ہے غزہ سے، فلسطین سے، لیکن 57 اسلامی ملک کچھ نہیں کر سکے، کوئی بیان نہیں دے سکتے، کوئی مذمتی. پہلے تو مذمتی قرارداد پیش کر دیتے تھے، وہ آئی سی کا اجلاس بلا کے، اب تو وہ بھی ختم. مسلمان سب سے پہلے غزہ سے قربانیاں دینا شروع کر رہے ہیں. دے چکے غزہ والے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں بیچارے، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. تو وہاں سے یہ قربانیاں شروع ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ پتہ کب تک رہے گا. یہ مڈل ایسٹ نہ جانے کہاں کہاں پھیلتا ہوا. اس کا آخری مرحلہ جو ہوگا وہ قسطنطنیہ ہوگا، یعنی استنبول ہوگا. استنبول کی آخری قربانی ہوگی اس تیسرے راؤنڈ کی. پہلا راؤنڈ میں نے بتا دیا آپ کو، سلطنت عثمانیہ توڑنے سے لے کر 9/11 تک. دوسرا دور 9/11 سے لے کر افغانستان تک. تیسرا دور غزہ سے لے کر اب یہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ ختم ہوگا جا کر استنبول پر. قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے. قسطنطنیہ تک، یہاں تک مسلمان قربانیاں دیں گے، قربانیاں پیش کریں گے. جانوروں کی قربانیاں اپنی جگہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے. لیکن اب جو قربانیاں دی جائیں گی وہ جان کی قربانی ہوگی، مال کی قربانی ہوگی، بیوی بچوں کی قربانی ہوگی، ماں باپ کی قربانی ہوگی، بہن بھائیوں کی قربانی ہوگی، اپنی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم زندہ رہے، اب ہم میں سے جو بھی زندہ رہا وہ میرے اس بیان کو یاد رکھے گا بعد میں کہ امام صاحب نے یہ کہا تھا. اگر ہم زندہ نہ بچے تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن جو زندہ بچے گا ہم میں سے وہ میری بات کو، اس کو یاد رکھے گا، دہرائے گا کہ یہ دور غزہ سے شروع ہوا ہے، استنبول پر جا کر ختم ہوگا. اور پھر استنبول کے بعد وہاں سے اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا وہ انشاءاللہ مسلمانوں کی فتوحات کا ہوگا. کیوں ہوگا؟ وجہ بتا دیتا ہوں. قرآن نے فرمایا، جیسے میں نے بیان کیا، اے مسلمانوں جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو گے، اے مسلمانوں جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو گے کافروں پہ غالب رہو گے. اور اس کی نقیض کیا ہے؟ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی شروع کر دو گے، فرما برداری چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے، تو پھر کافر تم پر غالب آ جائیں گے، اور اب وہ غالب ہیں. لہذا ہمیں یہاں پر یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اس کی اصلاح کریں، حق بولیں، سچ بولیں، جہاں بولیں کھڑے ہو جائیں، غلط کو برداشت نہ کریں، غلط کو لے کر بیٹھے نہ رہیں. یہ غلط کو جو لے کر بیٹھے رہے، آج 57 اسلامی ملک ہر غلط بات کو لے کے چپ ہو کے بیٹھا رہا، آج سارے مسلمانوں کو مروا دیا، سارے مسلمانوں کا بیڑا غرق کروا دیا. تو لہٰذا یہ درس ملتا ہے، فرما برداری اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ جہاں سچ ہے بولو سچ، جہاں حق ہے بولو حق، جہاں سچائی صداقت نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جہاں باطل ہے جھوٹ ہے اس کا ڈینائی کرو، انکار کرو، اس کی مخالفت کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. جب تم پر ظلم کیا جائے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر پسنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ باتیں میری یاد رکھنا جو میں بیان کر رہا ہوں. اب تیسری چیز، اس طرف آ جائیے، یوم عرفہ کیا ہے؟ یوم عرفہ ایک ایسا مبارک دن ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، منقول ہے کہ تمام دنوں میں یوم عرفہ سے اعلیٰ ایسا دن کوئی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش سب سے زیادہ نہ فرماتا ہو. کیا مطلب؟ یوم عرفہ وہ دن ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے.
روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی تجلیات کے ذریعے فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے فرشتوں، اے فرشتوں، میرے بندے کیا چاہتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں، کیا آرزو ہے ان کی، کیا تمنا ہے ان کی، کیا جستجو ہے ان کی، کس چیز کے طلبگار ہیں وہ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ صرف تیرے عفو و درگزر اور تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتا فرشتوں اگر ایسی بات ہے، جو یوم عرفہ کے دن، یعنی آج کے دن، جو یوم عرفہ کے دن مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، بخشش طلب کرے گا، مجھ سے روزی طلب کرے گا، مجھ سے جہنم کی آزادی مانگے گا، مجھ سے جنت کا ٹکٹ مانگے گا، مجھ سے جو طلب کرے گا میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ یہ وہ دن ہے، اس لیے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے ہماری عبادتیں، ہماری ریاستیں، ہمارے معاملات، یہ سب کہیں ایسا نہ ہو کہ دکھلاوے کی نظر ہو جائیں۔ انہیں ہمیں بچانے کے لیے اللہ کے حضور رجوع لانا ہوگا، اللہ کے حضور سربا سجود کرنا ہوگا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کے حضور ہمیں یہ پیش کرنا ہوگا کہ مولا تن من دھن سب تیرے لیے، تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، تو ہماری قربانیوں کو قبول فرما، تو ہمارے حج کو قبول فرما، عمرے کو قبول فرما، اے اللہ تمہاری عبادت اور ریاضات کو قبول فرما۔ اگر یہ سلسلہ یوم عرفہ کے دن رہے تو پھر سب کچھ مل جائے گا۔ اس سے اگلی چیز کیا ہے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، ان اول بیت وضع للناس